آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی اے ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو جو ہے وہ فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ جی، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی اے ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو جو ہے وہ فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اب وہ فوج کی تحویل میں ہے اور ان کے اوپر جو چارجز ہیں وہ ایک تو ٹاپ سٹی والے معاملے کی وجہ سے، اور دوسرا کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوئے، یعنی کہ ریٹائر تو ہو گئے لیکن فوج کے اندر اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کرتے رہے۔ ٹاپ سٹی والا معاملہ کیا ہے اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید یہ وہی جو کابل میں چائے کی پیالی پی رہے تھے، جس کی قیمت آج بھی پاکستان ادا کر رہا ہے۔ تو یہ فوجی جنرل جو ہے یہ تحریک انصاف پروجیکٹ کے بانی تھے، معمار تھے، مستری تھے۔ یہ جو فتنہ عمرانی کا آپ میں سب اس وقت پوری ریاست شکار ہے، یہ فتنہ عمرانی کے روح رواں فیض حمید تھے۔ انہوں نے عمران خان کو جو ہے وہ لانچ بھی کیا، اور پھر اس طریقے سے صرف یہ نہیں بلکہ عدلیہ کے اندر ان کی سہولت کاری بھی ہر ممکن طور کے اوپر کرائی۔ ایک وقت تھا جب یہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ پاورفل تھے، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہی سپریم کورٹ، یہ جس کے اوپر آپ کو اوپر ترازو نظر آ رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی رہی، عمران خان کے مخالف سیاست دانوں کے لیے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہی سپریم کورٹ اور یہی عدلیہ خان صاحب کے لیے، تحریک انصاف کے لیے لانڈری کا کام بھی کرتی رہی، یعنی کہ دھوبی پن کا بھی کام کرتی رہی کہ جو بھی پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ اگر اس کے اوپر کوئی بھی چارجز ہوتے، وہ اگر تحریک انصاف میں شامل ہو جاتا تو اس کو یہاں سے سرٹیفکیٹ مل جاتا صادق و امین کا، اور جو نہیں ہوتا وہ یہاں سے نائل ہوتے رہے۔ متعدد سیاست دانوں کو جو ہے وہ صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، قیدیں برداشت کرنی پڑیں، نیب کے ذریعے، ایف آئی کے ذریعے، اور ان کی آخری تو یہاں پہ اپیلیں آتی تھی نا، یہ بھی مسترد کر دیا کرتی تھی۔ تو یوں تحریک انصاف کے لیے لانڈری کا کام اسی عدلیہ نے جنرل فیض کے دور میں سنبھالا تھا، اور افسوس ہے کہ ابھی بھی سہولت کاری یہاں سے جاری ہے۔ مخصوص نشستوں کا معاملہ آپ دیکھ لیں، 8 ججز کا ماورائے آئین تخلیق کردہ شہکار آپ کے سامنے نہیں ہے کیا ابھی بھی نہیں ہے؟ اور عمران پروجیکٹ کے ججز جو اپوائنٹ ہوئے تھے اس میں جنرل فیض جو ہے وہ بھی براہ راست ملوث ہوا کرتے تھے، عمر عطا بندیال کا دور ہو یا ثاقب نثار کا دور ہو۔ لیکن اب آتے ہیں کہ فیض حمید پر ٹاپ سٹی کا معاملہ کیا تھا۔ اب ٹاپ سٹی اسلام آباد پنڈی میں ایک بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ ٹاپ سٹی کے مالک نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، ایچ آر کے تھرو از خود نوٹس کے لیے، جیسے درخواست دائر کی جاتی ہے کہ جی وقت کا ایک مطلب ہے، بہت بڑا بااثر شخص ہیں اور مجھے ان سے تھریٹ ہیں، تو مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ اور اس سے پہلے ٹاپ سٹی کی اصل جو مالکن تھی وہ ایک خاتون تھی جو لنڈن میں ہے، انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، اور اس وقت ثاقب نثار صاحب کا دور تھا۔ تو جو درخواست دائر کی اس نے آرمی چیف کو بھی درخواست دی، اس ٹائم آئی ایس آئی کے چیف کو بھی درخواست دی، تو آئی ایس آئی کے چیف نے اس خاتون کو بلایا، ان سے معاملہ پوچھا، تو اس خاتون نے کہا کہ یہ سٹی دراصل ہماری تھی، یہ جو موئز ہے میرے خیال میں جو ٹاپ سٹی کا مالک ہے، کہ یہ جو ہے یہ ہمارا نوکر تھا اور کس طریقے سے یہ قابض ہو گیا۔ تو اس ٹائم جنرل فیض حمید نے جو ہے وہ ٹاپ سٹی کے مالک کو بلایا، اور پھر اس کے بعد اس سے جو ہے وہ جو کچھ بھی ہوا وہ الزامات ٹاپ سٹی کے مالک نے اپنی درخواست میں لگائے کہ مجھ سے نقدی بھی لی، میرا سونا بھی اس نے لیا، گھر کے زیورات بھی اس نے اٹھوا لیے،
اور پھر ایک ٹی وی چینل کے کو بھی کہا کہ اس کو بھی رن کرو، اور بھی بہت سارے الزامات، زمینوں پہ قبضے بھی کیے، اور بہت سارے الزامات جو ہے وہ ٹاپ سٹی کی جانب سے لگائے گئے تھے جنرل فیض حمید پہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ آتا ہے تو اس ٹائم کے ثاقب نثار نے جو ہے وہ اس خاتون کو بھی بلایا اور اس کو بھی بلایا، اور پھر کہتے ہیں کہ مکا ہوا، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ثاقب نثار نے ان چیمبر اس معاملے کو ڈسپوز آف کر دیا، کوئی پیسے لیے یا واٹ ایور، وہ اللہ نوز بیٹر، جو کچھ بھی ہوا، یہ معاملہ جو ہے وہ ان چیمبر میں کلوز ہو گیا تھا۔ لیکن جب چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ آئے تو وہ ٹاپ سٹی کے مالک کی جو معز ہے اس کی وہ درخواست سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی تھی، تو اس کو جب سماعت کے لیے مقرر کیا تو چیف جسٹس نے پھر یہ سارے وقوعات جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ پھر اس کے سامنے آئے۔ وہ ٹاپ سٹی کا مالک بھی اس عدالت میں پیش ہوا، اور اس نے چیف جسٹس نے اس کو کہا کہ دیکھیں آپ کا معاملہ آ رہا ہے 184(3) میں، اور 184(3) کا اصول یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ انڈیویجول کیس، انفرادی کیس نہیں سن سکتے، آپ کی شخصی درخواست ہے اور کسی ایک دو شخص کے خلاف ہے، تو جو 184(3) میں معاملات آتے ہیں وہ کلیکٹیو آتے ہیں، جس میں جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی گئی ہو، تو انہوں نے کہا اس وجہ سے ہم نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ سر میں پھر میرے پاس کوئی فورم نہیں بچتا، میں انصاف کے لیے کہاں پہ جاؤں، تو کیونکہ جو الزامات ہیں وہ ایک بہت بڑے بااثر شخص پہ ہیں، تو پتہ کیا گیا تو کون ہے، تو پتہ چلا جنرل فیض حمید ہے۔ اور اسی میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے پھر سپریم کورٹ میں اس روسٹم پہ آ کے یہ کہا تھا کہ میں ان کو یقین دہانی دلاتا ہوں، یقین کراتا ہوں کہ یہ کسی اور فورم پہ جائیں گے تو حکومت پاکستان ان کی مکمل سپورٹ کرے گی۔ تو پھر اس فیصلے میں چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے وزارت دفاع کو معاملہ بھجوایا کہ وزارت دفاع اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے، اور چونکہ یہ ایک سابق فوجی جنرل کا معاملہ ہے تو یہ جو ہے اس کو وزارت دفاع کے اس میں آتا ہے، مطلب ہے اس کے دائرہ اختیار میں ہے، وہ اس کو جس طریقے سے چاہے تو آگے پرسو کر سکتی ہے۔ اور پھر یہ معاملہ وزارت دفاع میں چلا جاتا ہے، وزارت دفاع سے پھر بھی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس پر انکوائری بٹھا دی گئی ہے، کوئی کمیشن بنایا گیا، تو وہ ٹاپ سٹی کی شکایات کی روشنی میں جو ہے وہ انکوائری کی گئی، تو پھر ثابت ہو گیا کہ اس نے ایسا سب کچھ کیا ہے، وہ فیکٹ ثابت ہو گئے کہ جو الزام لگائے گئے تھے وہ حقیقت ثابت ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد اب خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کو فوج تحویل میں لے لیا گیا ہے، اب ان کا کورٹ مارشل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر اور الزامات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی وہ جو ہے بہت ساری، یعنی کہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوئے۔ اور پوسٹ ریٹائرمنٹ کیا تھا کہ وہ اپنے عمران پروجیکٹ کے لیے اندر سے ادارے کو استعمال کرتے رہے، اور ثانیہ نوما یوگا بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی اب آپ کے سامنے آ جائیں گی، تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا چلتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ تحریک انصاف کے بانی پروجیکٹ جو ہے وہ اب گرفتار ہو چکے ہیں، اور تحریک انصاف والے یوتھی آج بہت بڑے صدمے میں ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اسی جنرل فیض نے ثاقب نثار کے ساتھ مل کے عمران پروجیکٹ کے تحت ججز سپریم کورٹ میں بھرتی کرائے، جونیئر ججز بھرتی ہوئے، ہائی کورٹس میں بھی بھرتی ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بھرتی ہوا۔ آپ کو بتایا وہ شوکت صدیقی جج اسلام آباد ہائی کورٹ تھا، وہ چیف جسٹس بنتا اگر اس کو جنرل فیض نہ ہٹواتا۔ جنرل فیض براہ راست ہٹوایا، یہ یہاں پہ سپریم کورٹ میں معاملہ آیا تو پتہ چل گیا نا کہ جنرل فیض تھا۔ اور پھر اطہر من اللہ آج بڑا جی آئین اور قانون کے بھاشن جھاڑتا ہے، یہ شخص تھا جس نے جنرل فیض کے اس کے اوپر ساری معاملات کروائے، اور شوکت صدیقی کو جو ہے جس طریقے سے فکس کرایا، اور پھر خود چیف جسٹس بنا اور خود اعتراف کرتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے 5 جج لگائے، جو کرنا ہے میرا کر لو۔ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 عمران پروجیکٹ کے تحت ججز کر ہوئے رواں بھی جسٹس اطہر من اللہ ہے، اور آج یہ چیز سب کے سامنے آ گئی ہے، حقیقت کھل کے آشکار ہو گئی ہے کہ اطہر من اللہ جو ہے، اطہر من اللہ فین کلب دیکھ لو، جس میں ہمارے بہت سارے معزز صحافی شامل ہیں، اور پھر دوسری سائڈ پہ یوتھیا ڈیجیٹل دہشت گرد، آج ان کا گٹھ جوڑ ہو کے جس طریقے سے وہ پرسیپشن مینجمنٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ کس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب جنرل فیض پکڑا گیا ہے تو وہ اگر ساری کہانیاں کھول کے رکھے گا تو یہ عمران پروجیکٹ کے ججز بھی شاید
गिरफ्त में आ सकते हैं। हम तो वो कहते हैं पैस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो हम तो इस वजह से उम्मीदें बाहर तो रख सकते हैं ना कि ये जो लॉन्ड्री के लिए काम करती रही हमारी सुप्रीम कोर्ट इमरान प्रोजेक्ट में के तहत, और ये जो इमरान प्रोजेक्ट के जजेज आज जिन्होंने जुडिशल कू किया हुआ है, आखिर इनका ये भी तो क्या गिरफ्त में इनको आना चाहिए ना, इनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी वजह से हम होपफुल हैं कि अगर उनके खिलाफ हो सकता है तो ये भी शायद बहुत जल्द गिरफ्त में आ जाएंगे। और दूसरा ये है कि अब देखना है कि जनरल फैज़ जो है वो क्या क्या इंकशाफात करते हैं, क्या क्या चीज़ें कहते हैं, फिर उनके इंकशाफात की रोशनी में नई डेवलपमेंट जो है वो भी रूनुमा हो सकती हैं। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूं। तो जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।